عربيا لعلكم تعقلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. ناظرین گرامی، عزیز طلبہ، پچھلے درس میں ہم نے اسم، فعل اور حرف کے بارے میں پڑھا تھا. وہ ہمارا بنیادی سبق تھا، اور اس درس میں ہم، جو ہمارا درس نمبر 2 ہے، ہم تثنیہ کے بارے میں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے تثنیہ کے بارے میں جان لیتے ہیں. تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، عربی زبان میں ایک سنگولر ہوتا ہے، واحد ہے، اور ایک تثنیہ ہوتا ہے اور ایک جمع ہوتی ہے. واحد کو ہم سنگولر کہتے ہیں، ایک کے لیے واحد کا صیغہ آتا ہے، اور 2 کو ہم ڈوئل فارم کہتے ہیں، تثنیہ کہتے ہیں، اور 3 یا 3 سے زیادہ کو ہم جمع کہتے ہیں، یعنی پلورل فارم کہتے ہیں. تو آج ہم اسی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ عربی زبان میں تثنیہ کا صیغہ کیسے بنتا ہے، اور اگر قرآن حکیم میں تثنیہ کا صیغہ آتا ہے تو ہم اس کو کیسے پہچانیں گے. دیکھیے، یہ صرف عربی زبان کے اندر ہی ہے، اور سنسکرت زبان کے اندر بھی ایسا ہے کہ وہاں پر ایک کے لیے واحد سنگولر اور 2 کے لیے ایک الگ سیپریٹ فارم آتی ہے، ایک الگ صیغہ آتا ہے، جس کو ہم تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں، جس کو ہم ڈوئل فارم بھی کہتے ہیں. اور 3 یا 3 سے زیادہ سے پلورل فارم جمع کا صیغہ بنتا ہے. باقی دوسری زبانوں میں، جیسے ہندی زبان ہے، اردو زبان ہے، انگریزی ہے، تو وہاں پر واحد کا صیغہ ہے اور پھر سیدھا 2 سے جمع کا صیغہ بنتا ہے، پلورل فارم بنتی ہے. جبکہ عربی زبان کا خاصہ یہ ہے کہ یہاں پر جو پلورل فارم ہے، جمع کا صیغہ ہے، وہ کم سے کم 3 چیزوں سے بنتا ہے. کم سے کم اس کے لیے 3 ہونا ضروری ہے، یا 3 سے زیادہ. 2 کے لیے یہاں پر ایک الگ سے سیپریٹ فارم آتی ہے، جس کو ہم تثنیہ کا صیغہ یا ڈوئل فارم کہتے ہیں. تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ کیسے پہچانیں گے کہ یہ لفظ تثنیہ کا صیغہ ہے، یا واحد کا ہے، یا جمع کا ہے. یعنی کوئی بھی لفظ سنگولر ہے یا ڈوئل ہے یا پلورل فارم ہے. تو پہلے اس کو مینولی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ تثنیہ کا صیغہ کیسے بنتا ہے. دیکھیے، کوئی بھی واحد ہم لیں، جیسے قلم ہے، کتاب ہے، یا بیت ہے، تو یہ سنگولر ہے، واحد کا صیغہ ہے. تو کرنا یہ ہے کہ واحد کے صیغے کے آخری حرف سے ہمیں تنوین ہٹا کر کے سمپلی وہاں پر فتحہ پٹ کرنا ہوتا ہے. جیسے قلم ہے تو اس کے اخیر سے ہمیں تنوین ہٹا کر کے فتحہ رکھنا ہے، تو قلم سے قلمہ ہو جائے گا، کتاب سے کتابہ ہو جائے گا، اور بیت سے بیتا ہو جائے گا. اس کے بعد سمپلی ہمیں کرنا یہ ہے کہ واحد کے اخیر میں الف نون یا یا نون ہمیں ایڈ کر دینا ہے، تو تثنیہ بن جائے گا. جیسے قلم کی تنوین کو آپ نے ہٹایا اور وہاں پر فتح پٹ کیا، اور سمپلی اس کے اخیر میں الف نون ایڈ کر دیا، تو یہ قلم سے قلمانی ہو گیا، یعنی 2 قلم. اور یا نون بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم، تو پھر یہ قلم سے قلمینی ہو جائے گا. اسی طریقے سے کتاب کے اخیر سے آپ نے تنوین ہٹائی، فتح پٹ کیا، اور اس کے اخیر میں الف نون ایڈ کر دیا، تو یہ کتابانی ہو گیا، 2 کتابیں، 2 بکس. یا آپ یا نون بھی ایڈ کر سکتے ہیں، تو پھر یہ کتابینی ہو جائے گا، یعنی کہ 2 کتابیں. بیتن میں بھی یہ کرنا ہے کہ جو سنگولر کا واحد کا آخری حرف ہے، جیسا کہ یہاں پر تا ہے، تو اس کے آخری حرف پر آپ کو فتح رکھنا ہے اور الف نون اور یا نون ایڈ کر دینا ہے، تو بیتانی یا بیتینی بن جائے گا، جو کہ تثنیہ کا صیغہ ہے. تو تثنیہ کی پہچان یہ ہے کہ ہر وہ لفظ کہ جس کے اخیر میں الف نون ہو یا نون ہو. قرآن حکیم کے لیے چونکہ ہم عربی زبان پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو مینولی تو کچھ بھی نہیں بنانا ہے. یہاں پر صرف آپ کو قرآن کی آیات میں پہچاننا ہے کہ یہاں پر
یہ واحد کا صیغہ ہے یا تثنیہ کا ہے یا جمع کا ہے، یعنی کہ ایک چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا دو کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا جمع کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے قرآن حکیم میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پر تثنیہ کیسا ہوگا، اور یہ تقریباً ہمارے ہر درس کے اندر رہے گا کہ جو کچھ بھی ہم عربی زبان کا گرامر پڑھیں گے، جو درس بھی ہم نیا شروع کریں گے، اس کو ڈے فرسٹ سے ہی، پہلے دن سے ہی قرآن حکیم کے اندر تلاش کریں گے کہ قرآن حکیم میں یہ لفظ کہاں پر آیا ہے، تاکہ پہلے دن سے ہم قرآن حکیم سے بلا واسطہ بالمشافہ جڑ سکیں۔ تو قرآن حکیم میں دیکھیے جیسے یہ آیت ہے وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ دو سمندر ہیں، بحران، وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ دو سمندر اللہ نے بہائے اور پاس پاس میں آپس میں ملتے نہیں ہیں وہ، اور یہ ایک طرف سے پانی لو تو هَذَا عَذْبٌ فُرَات، بہت میٹھا اور شیریں پانی ہے، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور اسی کے برابر سے پانی لو تو یہ کڑوا نمک ہے، کھارا ہے۔ تو اس کی تفسیر سے قطع نظر ہم تفسیر میں نہیں جا رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ سمجھیں گے۔ ہمارا کنسرن یہاں پر جو لفظ آیا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، البحران سے ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں البحر یا بحرن سمندر کو کہتے ہیں، اور اس کے اخیر میں الف نون ایڈڈ ہے، تو پھر یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ لفظ تثنیہ ہے۔ اسی طریقے سے جیسا میں نے بتایا تھا کہ الف نون بھی ایڈ ہوتا ہے تثنیہ کے اخیر میں، اور یا نون بھی ایڈ ہوتا ہے۔ تو اسی کو دوسری آیت میں دیکھیں گے، جیسے وَالَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہ اللہ کے جس نے دو سمندر بہائے، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے ہمارا کنسرن البحرین سے ہے، وَالَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہ جس نے دو سمندر بہائے۔ تو یہاں پر بھی جو واحد کا صیغہ ہے البحر، اس کے اخیر میں یا نون ایڈڈ ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہاں پر دو سمندروں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت میں دیکھیں گے قالوا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط۔ تو قصے کے ترجمے میں تفسیر میں نہیں جاتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ سمجھیں گے۔ کنسرن ہمارا فی الحال یہاں پر قالوا خصمانی سے ہے کہ یہاں پر تثنیہ کا صیغہ ہے۔ خصم کہتے ہیں فریق، وہ دو لوگ جو لڑ رہے ہیں ان میں سے ایک فریق کو خصم کہتے ہیں، اور اگر دو لوگ آپس میں ڈسپیوٹ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں کسی بات پر، تو وہ خصمانی ہو گئے۔ تو یہاں پر بھی ایک مکالمہ ہے، فرشتے حضرت داؤد کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم دو فریق ہیں اور ہمارا ایک مسئلہ ہے، آپ فیصلہ کر دیجئے اس میں۔ تو فی الحال کنسرن ہمارا خصمانی سے ہے کہ دیکھیں یہاں پر بھی الف نون اخیر میں ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے پہچاننا کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، کیونکہ اخیر میں الف نون ہے۔ دیکھیے قرآن حکیم کے اکثر نسخوں میں، اکثر جگہ بلکہ یہی ملا ہے کہ بجائے الف نون ہونے کے الف کی جگہ پر کھڑا زبر ہوتا ہے، تو اس کو الف مقصورہ بھی کہتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ ہمارے اسی سب کانٹیننٹ میں، انڈیا پاکستان میں، اردو نوبی حضرات ہی اس کو کھڑا زبر بولتے ہیں، کھڑی زیر بولتے ہیں، باقی اصلاً یہ الف مقصورہ ہے۔ وہی الف جو ہم جس کو مکمل شکل میں لکھتے ہیں، پورا الف لکھتے ہیں، اس کو بجائے پورا الف لکھنے کے ہم شارٹ الف لکھ دیتے ہیں وہاں پر، چھوٹا الف، جس کو ہماری زبان میں کھڑا زبر یا اصلاً اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں۔ تو آپ کو تثنیہ میں بعض جگہ ایسا بھی ملے گا قرآن میں کہ بجائے الف کے کھڑا زبر ہوگا، تو اس کو وہاں پر ہم پورا الف ہی شمار کریں گے۔ تو یہ خصمانی ہو گیا ہمارا۔ ایک اور آخری مثال دیکھ لیتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، اس میں ہے کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ،
کہ جب آپس میں تجارت کرو، کوئی لین دین کرو قرض وغیرہ کا، تو دو گواہ بنا لو۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے لفظ شہیدینی ہے، شہید واحد ہے، اور اس کے اخیر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یانون ایڈڈ ہے، اور یانون سے پہلے دیکھیے کہ واحد کا جو صیغہ ہے اس میں آخری حرف پر فتح ہے، وچ از دال، دال کے اوپر فتح ہے۔ تو یہ شہیدینی، دو گواہوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی میں آگے چل کر کے پھر ہے کہ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، کہ اگر گواہوں میں دو آدمی نہ ملیں، إِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد اور دو عورتیں گواہی میں رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ رجلینی، رجلن کا تثنیہ ہے، یہاں پر بھی یانون اخیر میں ہے، تو پھر یہ ایک واضح علامت ہے اس بات کی کہ یہ لفظ یہاں پر تثنیہ ہے، اور اب دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر ہماری ووکیبلری اسٹرانگ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کس لفظ کے کیا معنی ہے، اور وہ آپ کو یاد ہی کرنے پڑیں گے جتنے بھی واحد ہیں، تو پھر یہ پہچاننا آسان ہو جائے گا کہ یہ واحد سے مختلف لفظ ہے، اور مختلف اس طریقے سے ہے کہ اس کے اخیر میں الف نون ہے یا یانون ہے۔ تو یہاں پر رجلینی کے اندر یانون ہے اخیر میں، اور اسی طریقے سے آگے لفظ دیکھیں وامرأتانی، یہاں پر الف نون ایڈڈ ہے اخیر میں۔ تو واحد کا صیغہ آتا ہے امرأتن، جس کے معنی آتے ہیں عورت، تو یہاں پر بھی آخر میں الف نون ایڈڈ ہے۔ یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ یہ لفظ جو ہے تثنیہ کا صیغہ اور دو کی بات ہو رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عربی زبان میں ایک سنگولر ہوتا ہے، اور پھر دو کے لیے الگ سیپریٹ ایک فارم آتی ہے جس کو ہم تثنیہ کا صیغہ کہتے ہیں، ڈویل فارم کہتے ہیں، اور پھر تین یا تین سے زیادہ سے عربی زبان کے اندر پلورل فارم بنتی ہے، جمع کا صیغہ بنتا ہے۔ آپ کی اسکرین پر یہ کچھ الفاظ ہیں، یہ تمام الفاظ واحد ہیں، آپ کو ان الفاظ کے تثنیہ بنانے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی واحد ہیں یہ ان کے آخری حرف پر آپ کو فتحہ پٹ کرنا ہے، فتحہ رکھنا ہے، اور سمپلی اخیر میں یا نون اور الف نون ایڈ کر دینا ہے، تو یہ تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ کچھ ریفرنسز ہیں آپ کی اسکرین پر، یہ قرآن حکیم میں جہاں جہاں پر تثنیہ آیا ہے، سورتوں کے نمبر ہیں اور آیات کے نمبر ہیں، ان حوالوں کی مدد سے بھی آپ کو قرآن حکیم میں تلاش کرنا ہے، اور وہاں پر آپ کو سمجھنا ہے کہ کون سا لفظ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور اس کی سیدھی سی پہچان یہ ہوگی کہ اس لفظ کے اخیر میں الف نون ہوگا یا یا نون ایڈڈ ہوگا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ مشق کریں گے، تثنیہ کو تلاش کریں گے قرآن حکیم میں، تو امید ہے کہ یہ تثنیہ کا صیغہ آپ کو ازبر ہو جائے گا، اور اگر ترجمے میں آئندہ کبھی بھی تثنیہ کا صیغہ آتا ہے تو آپ ایزیلی آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ یہاں پر دو چیزوں کی یا دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو آج کے درس میں اتنا رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں جمع کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ مطلع ہو سکیں۔